बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्नस सबील। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामईन, इस्लाम दीन फितरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हमारी ज़िंदगी को गुजारने के लिए कुरान करीम की सूरत में एक किताब अता फरमाई और उस किताब का अमली नमूना सय्यदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हमारे सामने है। कुरान करीम में इरशाद है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। आज जो दुनिया के हालात हैं और हमारे मुल्क के अंदर हालात हैं, इसमें हमारी बका सलामती इस्लाम की तालीमात पर अमल करने में है। गुज़श्ता अगर हम एक डेढ़ माह में देखें तो चंद वाक़यात हमारी सोसाइटी को, हमारे मुआशरे को हमें हिला देने के लिए काफ़ी हैं। एक माँ जिसके जवान बच्चे हैं, जो बहुत मारूफ है, जिसने मेहनत करके अपने बच्चों को पाला है, अच्छी तालीम दिलाई है, अपना सब कुछ उन बच्चों को दे दिया है, वो एक फ्लैट के अंदर फौत हो जाती है और किसी को पता नहीं चलता। दूसरा वाकया, एक बच्ची है, माँ बाप नाराज हैं, जो भी वजूहात हैं, लेकिन 7-8 माह उसका किसी से राब्ता नहीं होता। ना कोई उसका दोस्त उसे तलाश करता है, ना उसका कोई बहन भाई उसे तलाश करता है, ना उसके कोई जो मुआशरे के अंदर उससे मुत्तसिल लोग हैं वो उसे तलाश करते हैं। और फिर एक दिन पता चलता है, और वो भी तब कि जब मालिक मकान को किराया नहीं मिलता, तो वो बेल्फ लेकर आता है, पुलिस लेकर आता है, अदालत का हुक्म लेकर आता है, और दरवाज़ा तोड़ के देखते हैं कि वो बच्ची फौत हो चुकी है और तकरीबन 8-9 माह गुजर गए। ऐसा क्यों है? हम ऐसे नहीं थे, ना हमें ऐसा होना चाहिए। हमें तो पड़ोसी के हकूक का इतना बड़ा पासदार बनाया गया है कि असहाब रसूल रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं कि हमें शक हुआ कि कहीं विरासत में भी पड़ोसी हकदार ना हो जाए, इतना हक है पड़ोसी का। और फिर कुरान करीम में इरशाद है, वाति ज़िल क़ुरबा हक़्क़ह, अपने करीबी रिश्तेदारों को हक दो। क्या हक है उनका? मोहब्बत, प्यार, राबता। अगर आपको अपने किसी करीबी रिश्तेदार, फिर मां हो, और उसको इस तरह लावारस छोड़ दिया जाए, मैं हमेशा इस बात का मुखालिफ रहा हूं कि लोग अपने माँ बाप को जो ओल्ड होम में छोड़ जाते हैं, लेकिन अगर कैफियत ऐसी हो कि माँ की लाश पड़ी है, कई दिन गुजर गए, किसी को पता ही नहीं है, तो फिर वो ओल्ड होम वाले अच्छे हैं। लेकिन ये मेरा दीन नहीं है, ये इस्लाम की तालीमात नहीं है। इस्लाम कहता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। रब की तौहीद और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और ख़त्म नबूवत के साथ साथ वालिदैन के हकूक़ का, वालिदैन के हक़ का हमें पाबंद बनाया गया है। व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। ओए उफ़ भी अपने माँ बाप को ना कहो,
چہ جائے کہ ماں مر جائے، باپ مر جائے اور پتہ ہی نہ ہو، بہن مر گئی پتہ ہی نہیں ہے، بیٹی مر گئی پتہ ہی نہیں ہے۔ بیٹی کا قصور ہوگا، اس نے باپ کی بات نہیں مانی ہوگی، اس نے بھائی کی بات نہیں مانی ہوگی، لیکن اتنا بڑا قطع تعلق ہی، دیکھیے صلہ رحمی کرنے والا، اپنے عزیز رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھنے والا، اپنے فیملی سے بہتر تعلق رکھنے والا، اس کے لیے تو اجر ہی اجر ہے۔ کا افضل صدقہ اپنی فیملی پہ خرچ کرنا ہے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ خیرکم خیرکم لاہلی، جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے وہی سب سے بہتر ہے۔ آخر ہم یہ سب کیوں بھول گئے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن و سنت کو بلا دیا ہے، ہم نے اس کتاب کو نکاح کے وقت استعمال کرنا ہے یا فوتگی کے وقت ایصال ثواب کے لیے، یہ اس لیے نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہماری حیات کو، ہماری پوری زندگی کو گزارنے کے لیے ہے کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اسی لیے کسی بھی نبی کی ساری زندگی محفوظ نہیں ہے، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بتائے ان کی زندگی پوری کی پوری محفوظ نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ محفوظ ہے۔ آپ اٹھے کیسے، بیٹھے کیسے، آپ کا دوستوں سے رویہ کیا، آپ کا اپنی بیٹیوں سے رویہ کیا، آپ کا اپنی ازواج مطہرات سے رویہ کیا، آپ کا اپنے نواسوں سے رویہ کیا، آپ کا بچوں سے رویہ کیا، آپ کا بوڑھوں سے رویہ کیا، ہر چیز موجود ہے۔ اس لیے کہ ہماری زندگی کامیاب تب ہوگی، صراط مستقیم پہ تب کہلائے گی جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت طیبہ کو ہم فالو کریں گے۔ ہمیں اپنے اصل کی طرف لوٹنا، اپنے اعمال ہم سب اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہمیں اپنے آپ کا بھی حساب دینا ہے، جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں ان کا بھی حساب دینا ہے۔ ایک بہت پیدا ہو گیا ہے اولاد کے اور ماں باپ کے درمیان، بھائی کے اور بھائی کے درمیان، بہنوں کے اور بھائی کے درمیان، ماں باپ کے اور بچوں کے درمیان۔ اس کو ختم کیجئے۔ اپنے گھروں کے اندر سب سے پہلے نماز کا ماحول پیدا کریں، قرآن کی تعلیم کا ماحول پیدا کریں، اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، اور میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں، دنیا میں ماں واحد وہ رحمت والی چیز ہے کہ جس کے سامنے آپ اپنا ہر عیب بھی بیان کر دیں تو وہ اس پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اس کی گود میں آپ سر رکھتے ہیں، ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا حال تو یہ ہو چکا ہے، مائیں روٹیاں پکا کے بیٹھی ہوتی ہیں، کھانا لے کے بیٹھی ہوتی ہیں، اور مجھے موبائل سے فرصت نہیں، مجھے سوشل میڈیا سے فرصت نہیں، مجھے دوستوں سے فرصت نہیں۔ باپ دوائی کا منتظر ہے لیکن میں کہیں اور مصروف ہوں۔ ہمارا معاشرہ بے حسی اور بے بسی والا معاشرہ نہیں تھا، ہمارا معاشرہ تو ایک احساس والا معاشرہ ہے، محبت والا معاشرہ ہے۔ ہمیں تو غیروں سے بھی محبت سکھائی گئی ہے، ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ اس شخص کو دعوت دینی جس کا یہ دعویٰ ہے کہ انا ربکم الاعلی۔ فرعون
سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ فرعون کو بھی دعوت دینے جا رہے ہو، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرنا۔ آئیے اپنے اس ماحول کی طرف واپس جائیں، اپنے گھروں کو مردہ خانے نہ بنائیں، اپنے گھروں کو لا تعلقی کا مرکز نہ بنائیں، اپنی زندگیوں کو اجیرن نہ کریں، فلاں سے بھی دشمنی، فلاں سے بھی، میں فلاں سے نہیں بولتا، فلاں سے نہیں بولتا، فلاں میرے یہ نہیں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، آؤ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دیں، اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کے خوشی اور غمی میں شریک ہونا شروع کریں۔ جو اپنی بہنوں کا خیال کرتا ہے، اپنی بیٹیوں کا خیال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ فقہاء، علماء، اکابرین اولیاء اللہ کہتے ہیں جو شخص پریشان ہو معاش کے معاملات میں، رزق کی تنگی کے معاملات میں، وہ اپنی بہنوں کی خدمت شروع کرے، اپنی بیٹیوں کی خدمت شروع کرے، اپنی ماں کی خدمت کرے، اپنے والدین کی خدمت کرے، اپنی اولاد پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ اس سے تنگی دور کر دیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔